لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ لاکھوں عازمین وادی منی سے میدان عرفات پہنچ گئے ہیں۔ مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر شیخ علی الحذیفی خطبہ حج دیں گے۔ اردو سمیت 35 زبانوں میں خطبہ حج کا ترجمہ براہ راست نشر ہوگا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اپیل کی ہے کہ وقوف عرفہ کے لیے اپنے خیموں میں رہیں، خطبہ حج بذریعہ آڈیو اور ویڈیو سنیں، جبل رحمت پر چڑھنے سے بھی اجتناب کریں۔ حجاج کرام ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے۔ حجاج کرام غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے۔ عبادات کے ساتھ رمی کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ 10 ذی الحج کو منا پہنچ کر سب سے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ حجاج قربانی کر کے احرام کھول دیں گے۔ سعودی حکومت کی جانب سے عازمین حج کے لیے مثالی انتظامات، جگہ جگہ ٹھنڈا پانی، پنکھے اور پانی کے چھڑکاؤ کا بندوبست۔ حاجیوں کو گرمی سے بچنے کے لیے چھتریاں بھی فراہم کی گئی۔ بزرگ اور معذور افراد کے لیے خصوصی گاڑیوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی عازمین حج کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہر جگہ گرمی سے بچاؤ کا مکمل انتظام ہے۔ منا ہو یا میدان عرفہ، ٹھنڈے پانی کے فوارے اور پنکھے بھی لگائے گئے ہیں۔ حاجیوں کو ٹھنڈے پانی کی بوتلیں اور چھتریاں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ اس سال بھی سعودی عرب انتظامیہ کی جانب سے گرمی کی شدت کو کم کرنے اور حجاج کو راحت پہنچانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ زمینی ایئر کنڈیشن یونٹس نصب کیے ہیں، جس کے سبب علاقے میں موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور عازمین کو گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ میدان عرفات میں بھی طبی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ بزرگ اور معذور افراد کے لیے خصوصی گاڑیوں کا انتظام ہے۔ حج کے دوران ڈرونز کے ذریعے ادویات پہنچانے کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ حجاج کے لیے موبائل چارجنگ پوائنٹس بھی بنائے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا منی میں پاکستانی حجاج اکرام کے کیمپس کا دورہ۔ حجاج اکرام کے ساتھ ملاقات کے دوران کیمپوں میں فراہم کردہ سہولیات سے متعلق دریافت کیا۔ محسن نقوی نے 100 سال کے بزرگ حاجی سے خصوصی ملاقات کی اور ان کی ہمت کو سراہا۔ حجاج اکرام نے وزیر داخلہ کو بتایا ہے کہ سعودی عرب میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن عملے نے بہت تعاون کیا۔ محسن نقوی نے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور ان کی ٹیم کی محنت کی خوب تعریف کی اور کہا کہ ہر حاجی ہمارے لیے بہت خاص ہے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے عملہ موجود ہے۔ سعودی حکومت نے اس بار حجاج کی پاکستان میں امیگریشن کی بڑی سہولت فراہم کی۔ آگے بڑھتے ہم کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں بڑی چینی کمپنیوں کے اعلیٰ سطح کے وفود سے ملاقاتیں۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت زرعی، اقتصادی، صنعتی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ چینی کمپنیوں کا پاکستان کی اقتصادی صلاحیت پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ مزید عثمان خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین کے ذریعے پاکستانی معیشت کو ترقی دینے کا مشن، بڑی چینی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ چینی کمپنیوں کا پاکستان کی اقتصادی صلاحیت پر اظہار اعتماد، زراعت، صنعتی پیداوار، لاجسٹکس، بنیادی ڈھانچے سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی ظاہر کر دی۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم سے چینی کمپنی فیم سن کے سی ای او نے وفد سمیت ملاقات کی۔ شہباز شریف نے کمپنی کے پاکستانی زرعی شعبے بالخصوص اناج ذخیرہ کرنے کے حوالے سے طویل خدمات کو سراہا۔ فصلوں کی کٹائی کے بعد نقصانات میں کمی کو اپنی ترجیح قرار دیا۔ کمپنی کو دعوت دی کہ وہ مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی کی سہولت پاکستان میں قائم کرے۔ شیڈونگ زنجو گروپ کارپوریشن کے چیئرمین بھی وفد سمیت شہباز شریف سے ملے۔ وزیر اعظم نے گروپ کی پورٹ قاسم میں C2 اسٹیل منصوبے، گوادر اور معدنیاتی شعبے میں سرمایہ کاری کو سراہا اور کام تیز کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم کی چائنا کمیونیکیشن کنسٹرکشن کمپنی کے چیئرمین اور چائنا روڈ اینڈ برج کارپوریشن کے اعلیٰ نمائندوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سی پیک کے تحت ML1 کراکرم ہائی وے کی ری الائنمنٹ اور دیگر رابطہ سازی کے منصوبوں پر تیزی سے پیش رفت کے عزم کا اعادہ کیا اور واضح کیا کہ پاکستان دونوں کمپنیوں کو طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت دار سمجھتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی پارلیمانی پارٹی میں وزارتوں کی تقسیم، کابینہ میں توسیع اور نظر انداز کیے جانے پر اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا
سہیل آفریدی بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ حمایت کے لیے گورنر فیصل کریم کنڈی اور مولانا فضل الرحمان سمیت اپوزیشن جماعتوں سے انہوں نے رابطہ کر لیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی پارلیمانی پارٹی میں اختلافات ہیں۔ وزارتوں کی تقسیم، کابینہ میں توسیع اور نظر انداز کیے جانے پر اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں۔ سما کے نمائندے عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبدالرحمان، کیا پتہ چل پایا اس سلسلے میں؟ جی بالکل، پی ٹی آئی جو حامی صوبائی حکومت ہے، کابینہ میں توسیع کے باوجود اس میں دھڑے بندی کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے اور اس میں مزید شدت پیدا ہو گئی ہے، اور خصوصاً وہ جو اراکین اسمبلی ہیں جو کہ وزارتوں سے، معاملے خصوصی اور دیگر عہدوں سے محروم ہیں، ان کے آپس میں رابطے ہیں، جبکہ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین۔ جی بہت شکریہ آپ کا عبدالرحمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہم کو بتاتے ہیں، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز کسی نہ کسی طریقے سے کھلی رہے گی۔ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ طیارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آج قطر میں کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ابتدائی دستاویز میں مخصوص زبان سے متعلق بہت سی باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی زبان اور الفاظ پر مذاکرات میں چند دن لگ سکتے ہیں۔ یوکرین کے ساتھ اس وقت کوئی فعال یا طے شدہ مذاکرات جاری نہیں۔ امریکی صدر نے اس کام کو انجام دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وہ یا تو ایک اچھا معاہدہ حاصل کریں گے یا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ جوہری پروگرام کی طرح آبنائے ہرمز بھی کسی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد بحری گزرگاہ پر ہمارا کنٹرول ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں نیشنل سیکورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا دو ٹوک بیان۔ کہا، آبنائے ہرمز ہماری جغرافیائی سیاست کا بنیادی ستون ہے، اسے پرانی حالت میں بحال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گزرگاہ صرف غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے استعمال ہوگی، ہمیں کسی سے منظوری لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد بحری گزرگاہ پر ہمارا کنٹرول ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں نیشنل سیکورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا دو ٹوک بیان سامنے آیا ہے۔ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ہماری جغرافیائی سیاست کا بنیادی ستون ہے، اسے پرانی حالت میں بحال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گزرگاہ صرف غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے استعمال ہوگی، ہمیں کسی سے منظوری لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جوہری پروگرام کی طرح آبنائے ہرمز بھی کسی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی۔ کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کے دعووں کے باوجود اہم شاہراہیں اب بھی خستہ حالی کا شکار ہے۔ لیاقت آباد 10 نمبر پر سر شاہ محمد سلیمان روڈ کا ایک حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جہاں نکاسی آب کی لائنوں کی تبدیلی اور تعمیر میں تاخیر کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شارع پاکستان سے حسن اسکوائر آنے والے راستے پر گھنٹوں ٹریفک جام معمول بن چکا ہے، جبکہ لیاقت آباد انڈر پاس کے اوپر یو ٹرن لینے والے شہری بھی ٹوٹی سڑک سے پریشان ہے۔ مزید بات کریں گے، وہاں موجود ہیں سما کے نمائندے حفیظ بلوچ سے۔ جی حفیظ بلوچ، کیا صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ کراچی شہر میں ترقیاتی کاموں کے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن اگر صورتحال دیکھی جائے تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی شہر کے انتہائی اہم شاہراہ سر شاہ سلیمان روڈ، لیاقت آباد 10 نمبر کا یہ مقام ہے۔ اگر شارع پاکستان سے حسن اسکوائر کی طرف شہری یہاں سے یو ٹرن لیتے ہیں تو اسی ایک مقام پر سڑک شدید خستہ حالی کا شکار ہے، جس کے باعث آئے روز یہاں پر نہ صرف ٹریفک حادثات رونما ہوتے ہیں بلکہ شہریوں کو گھنٹوں ٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جو اگر لیاقت آباد 10 نمبر پہ جو انڈر پاس واقع ہے، یہاں سے اگر یو ٹرن لے کے دوبارہ حسن اسکوائر کی طرف جائیں تو یہ مقام ہے، یہاں پر ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیوریج کا نظام بہتر کرنے کے لیے یہاں پر پائپ لائنیں لا کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن طویل عرصے سے یہ اس حصے کا کام تعطل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ حکام دعوے تو کرتے ہیں لیکن جو ترقیاتی کام ہے ان کو بھی بر وقت اگر مکمل کرے تو شہریوں کو اس طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔